یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرح ادب المفرد قسط نمبر 44 ہے اور حدیث نمبر 296 سے 300 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیں رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پہلا یہ باب آ رہا ہے باب البخلی، کنجوسی کے نقصان کے بارے میں، بخل کی قباحت کے بارے میں۔ باب البخلی، حدیث نمبر 296، حدثنا عبداللہ بن ابی الاسودی قال حدثنا حمید بن الاسودی عن الحجاج الصوافی قال حدثني ابو الزبیر قال حدثنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضرت جابر پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ بنو سلمہ یہ انصار کا ایک قبیلہ ہے، بنو سلمہ۔ کیا ہے جی؟ بنو سلمہ یہ انصار کا قبیلہ ہے۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من سیدکم یا بنی سلمہ، اے بنی سلمہ یہ بتاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے؟ قبیلوں کے سردار ہوتے تھے نا جی۔ تو قلنا جد بن قیس، انہوں نے کہا کہ جد بن قیس یہ ہمارا سردار ہے، پر علا انا نبخلہ، وہ ذرا بخیل آدمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، کنجوس کو، یہ کوئی گالی شالی نہیں ہے، کنجوس ہے۔ تو قال وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ، تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخل سے بڑی بیماری اور کیا ہو سکتی ہے؟ بخل سے بڑی بیماری اور اصل میں لوگ اندر کی بیماریوں کو بیماری نہیں سمجھتے، باہر کی بیماریوں کو بیماریاں سمجھتے ہیں، اور ڈاکٹروں کے پاس ہسپتالوں میں جاتے ہیں، اور اگر اندر کی بیماری کو بیماری سمجھے تو پھر قرآن کے پاس آنا پڑتا ہے، سرکار کے در پہ آنا پڑتا ہے، قرآن و حدیث سے علاج ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی بخل سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے، بل سیدکم عمر بن الجموح، فرمایا تمہارا سردار تو عمر ابن جموح ہے۔ اب عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی دو خوبیاں سنیے۔ وَكَانَ عَمَرٌ وَعَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، یہ جاہلیت میں بھی بتوں کی عبادت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے بتوں کی عبادت کے خلاف تھے۔ اور سنیے وَكَانَ يُعْلِمُ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا تزوج، حضور جب بھی شادی کرتے تھے تو یہ اپنی طرف سے حضور کا ولیمہ کیا کرتے تھے۔ کون سبحان اللہ۔ اب حضور کی شادی اور صحابی ولیمہ کرے تو مولوی دی شادی اور مقتدی ولیمہ کرن، یہ تھے کوئی نہیں سبحان اللہ کرے گا، کیونکہ اسی کھان والی پارٹی جو ہے۔ تو حضرت تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں ایک خاص جملہ فرمایا کہ بخل سے بڑی بیماری، اس پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ظاہری وفات فرمائی تو خلیفہ کون بنے؟ ہاں جی، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ بلا فصل بنے۔ آپ نے اپنی خلافت میں اعلان فرما دیا کہ کسی کا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی حق ہو، کوئی قرضہ ہو، کسی نے کچھ لینا ہو تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا وہ آئے میں دینے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ، ذرا اچھی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اتنے تو پنجا پارٹی نے شور پایا ہوا جی وہ باغ فتح کھا گیا بھی وہ تو کہہ رہے ہیں جنہیں حضور کو لینا ہوئے میں دینے کو تیار ہوں، اے اصل شان ہے۔ تو ایک صحابی جو حضرت جابر جو اسی حدیث کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آ گئے اور انہوں نے کہا جی مجھ سے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ بحرین کا جب مال آئے گا تو میں تم کو اتنا 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 دوں گا، یعنی 3 بار لب بھر کر اشارہ کیا کہ اتنا 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 دوں گا 3 بار۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو آنا اور مجھ سے آ کر لے لینا۔ تو کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں گیا
تو مجھے حضرت ابوبکر نے کچھ نہ دیا. میں دوسری بار گیا تو پھر بھی مجھے کچھ نہیں دیا. اور جب میں تیسری بار گیا نا دیر ہوگی, مجھے محسوس ہوا کہ اب بھی نہیں دیں گے. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ لے لینا, یا تو کہہ دیجئے کہ آپ بخیل ہیں, آپ بخیل ہیں, یا پھر مجھے دے دیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ایو داء ادوا من البخل, یار یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں بخیل ہوں, اللہ کے بندے بخل سے بڑی تو بیماری کوئی نہیں. بولیے بخل سے خطرناک بیماری دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. کنجوس سے گرا ہوا انسان تو زمانے میں نہیں ملے گا جی, زمانے میں نہیں ملے گا کنجوس سے گرا ہوا انسان. کنجوس بندہ بنتا ہی تب ہے جب مال کو اپنا سمجھتا ہے, کنجوسی بندہ کرتا ہی تب ہے جبکہ اگر میں نے دے دیا تو وہاں کیا کروں گا, وہاں کیا کروں گا. اس کو اللہ پہ یقین نہیں ہے کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو اللہ بڑھ چڑھ کر عطا فرمائے گا. اس لیے یہ تو سب سے گھٹیا اور بخیل اور مریضہ انسان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یار اس سے بڑا کوئی مریض ہو سکتا, تو ایسا کر کہ مال آیا کہیں سے, تو جابر کو بلا لیا, فرمایا لے بھائی اپنے کے وعدے کے مطابق لے لے. ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت جابر نے کہا جی مجھے حضور والی لب چاہیے. نہیں سبحان اللہ تسی ستے پہ اور جی مجھے حضور والی لب چاہیے. اب حضرت ابوبکر نے فرمایا بھی حضور والی ہم آپ کو کیسے دیں, تو سرکار کے ہاتھ تھے. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا علی اٹھو اور اپنی 3 لبیں بھر دو. ہم سمجھتے ہیں کہ مرتضیٰ کے ہاتھ مصطفیٰ جیسے ہیں, اگر آپ نے بھر دی تو وہ 3 حضور والی ہو جائیں گی. چنانچہ مولا علی نے بھر کے دے دی. ایک روایت میں ہے کہ انہی سے حضور نے فرمایا جابر سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہ تم بھرو. انہوں نے ایک بھری, فرمایا گنو کتنے آئے ہیں, تو 500, ایک مٹھی میں ایک لب میں 500 درہم آ گئے. تو 3 میں کتنے ہو گئے 1500 درہم, بڑی رقم تھی بھائی, ان کو دے دی. تو بہرحال مال اگر انسان کنجوس ہو جائے تو کوشش کرتا ہے کہ میں کسی کو 1 روپیہ بھی نہ دوں, ہوا بھی نہ لگے. حدیث نمبر 297. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشيم عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية رضي الله تعالى عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. حضرت وراد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب تھے وراد. وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ مجھے حضور کی کچھ باتیں لکھ کر دے دو جو آپ نے خود حضور سے سنی ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ ان اکتب الی بشیء سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کچھ چیزیں لکھ کر بھیج دو جو آپ نے خود حضور سے سنی ہوں. انہوں نے فکتب الیہ المغیرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا اور لکھ کر سیدنا امیر معاویہ کو بھیجا. وہ کیا کان ینہا عن القیل وقال. نمبر 1 حدیث لکھی, یہ حدیث میں نمبر 1 بات لکھی کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے قیل و قال سے منع کیا ہے. بولیے قیل و قال سے کسی آدمی کا گھٹیا انداز سے تذکرہ کرنا, یہ بھی قیل و قال میں شامل ہے. اب میں درس دے رہا ہوں, آپ سوال پہ سوال کرتے جائیں اور فضول سوال کریں اور پھر وہ ہمارے یار کی طرح سوال کر کے غصہ بھی کر جائیں. سمجھ آئیے نا بھائی, سوال کیا ہے تو آپ جو پھر جواب آیا قبول کر لیں, اور جواب لینے کے بعد کہنا نہیں یہ تو ایسا نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے بڑے عالم تو تم ہو اور تمہیں پہلے ہی پتہ ہے, اور پہلے ہی پتہ ہے تو پھر یہ کیا پکھنڈ بنا رکھا ہے, پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. اور اگر پوچھا تو جو جواب آیا اس پہ خاموش رہو. ہاں کسی بڑے عالم کے پاس جاؤ, تصدیق کرو کہ جی فلاں مولانا نے یہ کہا ہے, آپ بتائیں کوئی یہ ٹھیک ہے. وہ اگر کہتا ہے نہیں ٹھیک تو پھر دونوں مولویوں کو سامنے کراؤ, آپس میں بڑھ بڑھ کرنے کی پھر بھی ضرورت ہے. یہ ہے قیل و قال. اور لوگوں اور چکو بولن دی اوقات نہیں نہ رہے گی کسی پاسے تے مسیتے آ کے سارے چودھری اور وہ سمجھتے نے مولوی ڈیرے والا کمی ہے, یہ جو مرضی لتاڑ کے چلے جاؤ, یہ شریف ہونے دی ایک نشانی ہے. اگو حکے وانگو چپ کر کے کھٹے لین لگے رہے, اور اسی وہ مولوی اسی کہنا جڑا ایک سنائے 10 سن کے جائے.
ہاں صحیح سنانے میں تو آپ کو روزانہ قرآن سنا رہا ہوں، آپ کو روزانہ نبی کی 5 حدیثیں سنا رہا ہوں، اور شرح میں نہ جانے کتنی آ جاتی ہیں۔ آج یہ 300 حدیثیں تو یہ مکمل ہو جائیں گی نا، پھر آپ رمضان شریف والی گن لیں کہ میں نے ایک فجر کی نماز کے بعد 40 حدیث بیان فرمائی ہے۔ کچھ کو سبحان اللہ۔ تو اس سے تو مولوی شریف نہیں بنا۔ اب مولوی کب شریف بنتا ہے کہ کوئی کنڈ پچیا آئے اور وہ جناب تو تکاڑ کر کے چلا جائے، اور یہ کھڈے لین لگ کے اسی میں بیٹھا ہوا کہیں نکال نہ دیں، کہیں کوئی بات نہ ہو جائے۔ تو اس روزی سے اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔ وہ موت قبول ہے پر یہ ٹی سی بازی قبول ہے۔ یہ ٹی سی وی سی سے جو راضی ہوتے ہیں نا، یہ شیطان کے بچے ہیں، اور مسلمان کے بچے وہ ہیں جو قرآن سن کے راضی ہو جاتے ہیں، جو نبی کی زبان سن کے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور ہم شیطانوں کے چیلے نہیں بنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا تھا، انہوں نے پہلی بات یہ لکھی کہ حضور نے قیل و قال سے منع فرمایا ہے۔ چھاجتے بولے تو چھاڑنے کی بولے، یا تو تم عالم کے برابر ہو جاؤ نا تو کرو قیل و قال، بحث کرو۔ آگے جی، پلے نہیں دھیلا تے کر دی پا نہیں پڑی تے کہر نو پھڑی۔ انہوں نے وضو دا بھی نہیں پتا ہوندا تے آگے مولوی صاحب نال بحث شروع کر دیں گے۔ دوسرا جی، وقال وإداعة المال وكثرة السؤال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مال ضائع کرنے سے۔ بولو جی، مال ضائع کرنے سے۔ اوہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اگر دوسروں کے تم پر حقوق ہیں، وإداعة المال، تو وہ حقوق ضائع نہیں کرنے، مالی حقوق۔ ماں کی خدمت ہے تو بخل نہ کرو، ابا بیمار ہے تو بخل نہ کرو، بولتے جائے وہ ساتھیو، اس لیے بیٹھے ہیں کہ کم دی گل سیکھ لئیے۔ بھائی بیمار ہے تو مال تمہارے پاس ہے تو کنجوسی نہ کرو، اس کی بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، لگا دو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کتنا مال ہاتھوں میں تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا یار۔ جو اللہ اس وقت سے آج دے رہا ہے انشاءاللہ آئندہ بھی دیتا رہے گا، اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں جی۔ ایک تو فرمایا کہ مالی حقوق ضائع، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کثرت سوال سے، یعنی جن پر تمہارا حق نہیں ہے ان سے حقوق کا مطالبہ نہ کرو۔ حق ہی نہیں ہے تمہارا، ایسے کہنا مجھے نہیں دیتا مجھے نہیں دیتا، بھی کیوں دے تمہیں جب اس کا حق ہی نہیں ہے، تمہارا اس پر حق ہی نہیں ہے، تو حق سے زیادہ تمہیں مانگنے کی ضرورت ہے نہیں۔ اور آگے میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ بھئی حضور نے فرمایا وَعَنْ مَنْعٍ وَحَاتٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور چیز سے منع فرمایا۔ وہ کیا تھا کہ جس پر تمہارا، وہ میں نے بیان کر دیا کہ جس پر تمہارا لین دین ہے نہیں ہے اس سے اپنا مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے فرمایا وہ حقوق الامہات، اپنی ماؤں کی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا۔ یہ ماؤں کا ذکر اس لیے ہے کہ ماں کی خدمت ابے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ماں کا ذکر اس لیے کہ ابا کے سامنے بچہ اتنا بہادر نہیں ہوتا، ماں کے سامنے ذرا جلدی بہادر ہے اور تو تکاڑ پہ اتر آتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَنْ وَعْدِ الْبَنَاتِ، آپ نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرنا۔ بولو جی، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن ہے۔ پہلے جناب وہ فزیکلی دفن کر دیتے تھے، اب لوگ بیٹیوں کو جداد میں حصہ، تو یہ بھی دفن ہی کر دیا، مار دیا جیتی جی کو۔ اللہ 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 اللہ۔ آگے جی حدیث نمبر 298، حدثنا ہشام بن عبد الملک قال سمعت ابن عیینہ قال سمعت ابن المنکدر سمعت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا، کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر کبھی بھی لا نہیں آیا۔ کسی نے بھی سوال کیا تو جواب میں نہ نہیں ہے تو ادھار لے کے ضرورت مند کو عطا فرما دیا۔ ہوئے ہوئے۔ بخاری شریف کی ایک عجیب روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک چادر لے کر آئی، ہدیہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ پہن لیں، میں نے ہاتھوں سے آپ کے لیے بنائی ہے۔ تو آپ کو کپڑوں کی ضرورت بھی تھی تو آپ نے زیب تن فرمائی۔ ابھی سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ قبول کر کے چادر پہنی تھی تو ایک صحابی آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ سے چادر کو ٹٹولنا شروع کر دیا اور پھر کہا
یا رسول اللہ یہ بہت اچھی چادر ہے، آپ مجھے عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس وقت آپ مجلس میں تھے، اسی وقت آپ مجلس کے بعد گھر تشریف لے گئے، چادر اتاری اور وہ طے کر کے صحابی کو عطا فرما دی۔ تو دوسرے صحابہ کہنے لگے یار اللہ کے بندے، حضور کو کتنی پیاری لگ رہی تھی اور کپڑوں کی ضرورت بھی تھی، ابھی آئی ہے پہلی بار آپ نے زیب تن فرمائی ہے اور تم نے مانگ لی، تو نہ مانگتا تو اچھا تھا، حضور نے تو نہ کرنی نہیں تھی نا، تو نہ مانگتا۔ اس نے کہا یار بات چادر کی نہیں ہے، میں نے تو اس لیے چادر لی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک چادر سے میں اپنا کفن بناؤں گا۔ چنانچہ ان کو اسی چادر مبارک سے کفن دیا گیا۔ تو پتہ چلا بھائی سرکار کی زبان پر نہ نہیں آتی تھی۔ آگے ہے جی باب المال الصالح للمرء صالح، کہ اچھا مال اچھے آدمی کے لیے نعمت ہے۔ بولو جی اچھا مال نیک آدمی کے لیے نعمت ہے۔ حدیث نمبر 299 حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت ابي يقول سمعت عمر بن العاص قال بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اخذ علي ثيابي وسلاحي۔ یہ حضرت موسیٰ ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا، وہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ انہوں نے قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا کہ ذرا کپڑے پہن کر وسلاحی اور اسلحہ پہن کر جنگ کی تیاری کر کے ثم آتی ہی میرے پاس آ جاؤ۔ تو یہ کہتے ہیں ففعلت، میں نے وہ کپڑے شپڑے پہنے جنگ کی تیاری کی، تو فاتیتہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہو یتودع، اس وقت سرکار وضو فرما رہے تھے، فصعد الی البصر ثم تحتا، یوں آپ نے وضو کے درمیان اوپر دیکھا، سبحان اللہ، یعنی میں کھڑا تھا نا تو سرکار بیٹھے ہوئے تھے تو یوں اوپر دیکھا، نظریں نیچی کر لی، اور ثم قال، پھر مجھے فرمایا یا عمرو انی ارید ان ابعثک علی جیش فیغنمک اللہ، میں نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں جنگ پہ بھیجوں تاکہ اللہ تمہیں مال غنیمت عطا فرمائے، جنگ پہ جاؤ مال ملے گا۔ تو وَأَرْغَبُ لَكَ رَغْبَةً مِّنَ الْمَالِ صَالِحَةً، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیک مال عطا فرمائے گا، بولو اچھا مال ہے اچھا عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ جو مال ہے مال غنیمت والا وہ تو اللہ نے قرآن میں اچھا مال کہا ہے۔ تو اس پر یہ حضرت عمر ابن العاص کہنے لگے، قلت، کہنے لگے انی لم اسلم رغبۃ فی المال، یا رسول اللہ میں اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ مجھے مال ملے، چونکہ یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے بعد، تو اسی وقت حضور نے یہ فرمایا۔ تو انہوں نے کیا کہا، انی لم اسلم رغبۃ فی المال، میں کوئی اس لیے مال کی رغبت میں مسلمان ہوا ہوں، انما اسلمت رغبۃ فی الاسلام، میں تو اسلام کی محبت میں مسلمان ہوا ہوں، فاکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں اس لیے مسلمان ہوا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہوں۔ فقال یا عمر، تو آپ نے فرمایا اے عمر، نعم المال الصالح للمرء الصالح، کہ نیک مال نیک آدمی کے لیے بہت اچھا ہے۔ بولو جی نیک مال نیک آدمی کے لیے، تو نیک بندے نو بھی مال دی خواہش رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ وہ بولتے نہیں ہو، وہ تو کیا چھڑ دے وہ لالچی بڑا ہے، بھائی نیک مال کی لالچ تو ٹھیک ہے، وہ تو اچھی بات ہے، مگر برے مال سے اللہ محفوظ فرمائے۔ آج کی نشست کی آخری حدیث، حدیث نمبر 300، بولو جی حدیث نمبر ہے 300، یہ باب ہے، باب من اصبح آمنا فی سربہ، اپنی جان مال میں امن کے ساتھ صبح کرے، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اپنی جان بھی صحیح ہے مال بھی، اور صبح کر لی، رات اچھی طرح گزر گئی، تو یہ بھی اللہ کی بولو نعمت ہے۔ حدیث سنی، حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا مروان بن معاویہ عن عبد الرحمن بن ابی شمیلۃ الانصاری القبائی عن سلمة بن عبید اللہ بن محسن الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده طعام یومہ فکأنما حیزته
حیزت لہ دنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی جان و مال میں امن کے ساتھ صبح کرے اور اس کا جسم بالکل عافیت سے ہے، تندرست ہے، اور اس دن کی روزی بھی اس کے پاس ہے، یعنی ناشتہ بھی ہے، دوپہر کا کھانا بھی ہے، تو بولو شام دی روٹی بھی ہے، تو فرمایا جس کے پاس سارے دن کا کھانا پینا موجود ہے فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کا سب سے خوش نصیب بندہ ہے۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ کر دوں، ساری خیر اس کے پاس ہے۔ تیسرا ترجمہ کر دوں، یہ سب سے مالدار ہے۔ سبحان اللہ، بولو یہ سب سے، اتنے لوگوں کی غربت مکدی کوئی نہیں پئی، کیونکہ اندر دی ہرس نو بریک لگ نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اچھی صفات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بری صفتوں سے محفوظ فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔